الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج پوری دنیا کے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، محبوس ہو کر رہ گئے، قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک قیدی نہ ہونے کے باوجود ہم قیدی جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ قید خانے میں قیدی کو باہر سے تالا لوک کر دیا جاتا ہے اور ہمارے گھروں کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ عجیب سی بے چینی ہے، خوف و ہراس کا ماحول قائم ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ آیت کی شان نزول کو جانیں، آیت کے نازل ہونے کے سبب کو جانیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس سے ہمیں کئی ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اور یہ جو ابھی لاک ڈاؤن کی صورت پوری دنیا میں قائم ہو چکی ہے، سارے لوگ جو پریشان ہیں، ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس آیت سے آزادی کا پروانہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا لڑکا سالم ایک جنگ میں شرکت کیا تھا، مشرکین نے اس کو قیدی بنا لیا، وہ قید ہو گیا ہے اور سالم کی ماں گھر میں بہت زیادہ رو رہی ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد فرمائیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عطا کرتے ہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے عوف، میں تم کو ایک وظیفہ، ایک عمل عطا کرتا ہوں، اتق اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات سے خوف کھاؤ، واصبر، اور صبر کرو، اور یہ وظیفہ جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو کثرت سے پڑھو، خوب پڑھو۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو طاقت اور قوت نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی گھر آتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی یہ وظیفہ بتاتے ہیں اور دونوں اس وظیفہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ عوف بن مالک اشجعی، ان کی اہلیہ دروازہ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں ان کا لڑکا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت تعجب ہوتا ہے، اور صرف ان کا لڑکا تنہا نہیں آتے ہیں، ان کا لڑکا خود حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آزادی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو مشرکین نے جنگ کی حالت میں قید کر لیا تھا،
مجھ کو قید کر کے رکھا گیا تھا، لیکن اچانک وہ لوگ مجھ سے غافل ہو گئے اور جو میری بیڑیاں تھیں وہ خود بخود ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ 4000 بکریاں اپنے ساتھ ہانک کر کے لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ 500 اونٹ وہ ہانک کر کے اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ اس زمانے میں کسی کے پاس ایک اونٹ ہونا گویا کہ اس زمانے میں ایک کار ہونے کی برابر ہے۔ تو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عوف بن مالک اشجعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا لڑکا آزاد ہو کر کے آ گیا ہے، اپنے ساتھ اتنی بکریاں اور اونٹ لے کر کے آیا ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرنا، کیا وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال لیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے، وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لے کافی ہے اس کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں جو اس آیت سے اور اس کے نزول سے، اس آیت کے نازل ہونے کے اسباب سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اتق اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، وصبر، اور صبر کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو وظیفہ بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ میں کیا بتاؤں ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا، لیکن آج ہم 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے ہم غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم کرتے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف نماز کو لے لیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، 10 سال کی عمر سے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، لیکن بوڑھے ہو گئے، بال پک رہی ہے، بال پک گئے، داڑھی پک گئی، لیکن اب تک ہمیں نماز پڑھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ ہم 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتے ہیں۔ چلیے خیر، ہماری زبانوں پر ایک زمانے تک شکایت رہی ہے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام میں بزی ہیں، اسی لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن آج کورونا وائرس جیسی مصیبت کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ہر گاؤں ہر محلے میں لاک ڈاؤن کی صورت ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ ہم بیٹھ کر ٹائم تو گزارتے ہیں، اپنے موبائل میں، نیٹ میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنے وقت کو فضول کاموں میں لگا رہے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کورونا وائرس جیسی مصیبت جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، آج ہمیں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنا چاہیے، ندامت کی آنسو بہانا چاہیے، لیکن ہم آنسو نہیں بہا رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن پھر بھی ہم ان وقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور گریہ زاری کرنے کے بجائے ہم واہیات میں لگے ہوئے ہیں، غافل ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے اس آیت سے
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے کہ اللہ مومنوں کے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کریں اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اے مسلمانوں، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لو۔ اگر کورونا وائرس جیسی بیماری ہمیں ہو جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کے وہاں کیا جواب دیں گے؟ 5 وقت کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے؟ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق